السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں قربانی کی دعا آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، قربانی کا طریقہ اور دعا۔ قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلا لیں، چارہ کھلا لیں، چھری اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیں۔ اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ پھر یہ سن لیں، قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیں، چھری اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیا جائے اور اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہیہ۔ کیا ہے یہ؟ انی حمزہ زیر نون ان ہے، یہ انی وجہت وجہیہ، وجہیہ یا زبر یا، وجہیہ للذی فطر السماوات والارض۔ پھر سن لیں، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، حنیفا وما انا من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی، صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، تاظر یاتی، ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، لا شریک لہ وبذالک، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہم، کیا ہے یہ؟ اللہم منکا ولکا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سن لیں اس کو، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہم منکا ولکا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ پڑھ کے اس کے بعد چھری چلانی ہے آپ نے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے منہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں جو حنیف اور مسلم تھے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور آپ کی طرف سے ملا ہے اور آپ کے لیے ہی ہے، یہاں اپنا نام لیا جائے، کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ سب سے بڑا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ موجود ہے۔ پھر یہ دعائیں پڑھ کر ذبح میں 3 یا 4
رگیں کٹنی چاہیے. ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں. ذبح کے بعد کی یہ دعا ہے اللہم تقبلہ، با زبر لام بل ہے، تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک. پھر یہاں سے یہاں تک سن لیں. اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک، خلیلک ہے، و خلیلک ابراہیم علیہم السلام. یہ پورا پڑھیں گے علیہم السلام. پھر پڑھ لیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام. یہاں پہ اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اے اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما جس طرح آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی. اگر ذبح کرنے والا کوئی اور ہو تو منی، یہ جو منی ہے یہاں پہ اللہم تقبلہ من پڑھیں گے. من اگر کوئی اور ہو، مطلب کسائی ذبح کر رہا ہو یا کوئی اور ذبح کر رہا ہو اور قربانی کسی دوسرے بندے کی ہو تو اس منی کی جگہ من پڑھیں گے. من جیسے من سلیم بول دیں گے یا من عامر، من جیسے جو بھی نام ہوگا من بولیں گے، من نی نہیں بولیں گے. یہ نون زیر یا نی نہیں بولیں. اگر آپ خود ہی اپنی قربانی خود ذبح کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام. جب آپ کسی سے ذبح کروا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں سیدھا اللہم تقبلہ من بول دیا، من عامر کما تقبلت. یا پھر آپ کا نام جیسے شہزاد ہے اللہم تقبلہ من شہزاد کما تقبلت، ایسے بول دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک دو چیزیں اور ہیں قربانی کے جانور اور ان کی عمروں کے بارے میں بھی بتا دوں. ایک ویڈیو میں الگ سے بناؤں گا انشاءاللہ قربانی کے جانور کے کس طرح کا جانور خریدنا چاہیے، لیکن چھوٹا سا اس میں حصہ ڈال دیتا ہوں. قربانی کے جانور اور ان کی عمریں. قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں، اونٹ، گائے، بکری. ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیاں ہیں سب شامل ہیں، نر مادہ سب شامل ہیں، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے. چنانچہ بھینس اور بیل گائے میں شمار ہیں، یہ بھی شمار ہیں. بھیڑ اور دمبا بکری میں شامل ہیں. اب جو جانور کی عمر ہو، قربانی کے جانور کی عمریں یہ ہونی چاہیے. جو حلال جانور ہیں ان کی قربانی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے 2-3 قسمیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ اونٹ ہے اور بھیڑ ہے، بکری کا تو انہوں نے لکھا ہے بھیڑ بکری دمبا وغیرہ، اونٹ کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا، اونٹ بھی ہے. اب جانور کی عمریں، قربانی کے جانور کی عمریں یہ ہونی چاہیے. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے. گائے 2 سال کی، بکرا یا بکری 1 سال کی. اس سے کم عمر تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے. اس سے مطلب اگر 4 سال کا اونٹ ہو 4 سال کا تو پھر قربانی جائز نہیں. گائے 2 سال سے کم ہو 1.5 سال 1 سال اس کی بھی جائز نہیں. بکری 1 سال سے کم ہو تو اس کی بھی جائز نہیں. البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا موٹا یا بڑا ہو، دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. دمبا یا بھیڑ کا بچہ اگر آپ کو دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ 6-7 ماہ کا نہیں ہے بلکہ 1 سال کا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اب وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں، اندھا جانور جو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا یا ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں. کان یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہو، اندھا پن کانا پن ظاہر ہو. آدھی سے زیادہ نظر
جاتی ہو، لاغر یعنی کمزور ہو، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو، بہت زیادہ کمزور ہو وہ جانور، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، بیمار اس کی بیماری ظاہر ہو، کان دم یا کوئی اور چیز جسم کی کسی اور حصے سے کٹی ہو، پیدائشی کان نہ ہو، ایک کان کا ہونا یا ایک کا دانت نہ ہونے، تھن کٹے ہو یا خشک ہو، ناک کٹی ہو، علاج کے ذریعے دودھ خشک کر دیا گیا ہو، ہنسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور وہ جانور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو یا ایک پاؤں کسی جانور کا کٹا ہو اس حد تک جنون کہ وہ چرتا بھی نہ ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں، سینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بینگا ہونا جس کی نظر تہائی یا تہائی سے کم جاتی رہی ہو، جس میں معمولی جنون ہو یعنی چر لیتا ہو، جیسے خارش ہو مگر فربا ہو، چکی کہتے دمے کی جو ہوتی ہے، دم یا کان تہائی یا اس سے کم کٹا ہو، کان چھوٹے ہوں، خسی ہو، بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی گئی ہو، داغ ہوا ہو، جس کا دودھ نہ اترتا ہو، گائے یا اونٹنی صرف ایک تھن بذریعہ علاج خشک کیا گیا ہو، لنگڑے جانور جو چلنے میں لنگڑے پاؤں سے مدد لیتے ہوں، جس کی چکی چھوٹی ہو، جس کا سینگ مینگ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، تو ان سب صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں میں شرکت گائے اور اونٹ میں 7 آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن شرکاء میں سے اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہو تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں 7 حصوں سے زیادہ کی ہو سکتی ہے، مثلا گائے یا اونٹ کے 6 یا 5 یا 4 افراد کی طرف سے قربانی تو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب حصے برابر ہوں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ گائے یا اونٹ کے شرکاء میں سے کوئی ایک بھی کافر یا بے دین یا بد مذہب ہو، یا ان میں سے کسی کا مقصود قربانی نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ آج میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو تفصیل کے ساتھ اس پہ بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔